آئیے بہت تیزی کے ساتھ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی سنی دعوت اسلامی نگراں مالیگاؤں، میں گزارش کروں گا اگر آپ بیدار ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان مخدوم اشرف، زندہ باد، مخدوم اشرف کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ان کے تصورات میں بس گھومتا رہوں، ان کے تصورات میں بس گھومتا رہوں، پی پی کے ان کا جام صدا جھومتا رہوں، یہ آگے آگے میرے چلے پل صراط پر، میں پیچھے پیچھے نقش قدم چومتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مدظر اللہ العالی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل راج محل کے سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے عقائد میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ دنیا کی دوسری قومیں موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتی بہت سارے لوگ، لیکن مومن ایمان والا جو قرآن کو مانتا ہے، جو انبیاء کو مانتا ہے، آخری نبی پر جو ایمان لایا، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو کس لیے اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اٹھانے کا مقصد یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں ہوگا؟ اس سے ضرور حساب ہوگا، انسان سے حساب لیا جائے گا، اور کس ماحول میں لیا جائے گا اس کی ایک جھلک۔ پھر اس کے بعد اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میرے سارے بھائیوں کی اور ساری بہنوں کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، کس ماحول میں حساب ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ماحول کے اندر اللہ رب العزت انسان سے حساب لے، اگر باغ و بہار کے ماحول میں انسان سے اللہ حساب لے، اللہ اکبر، رحمتوں کی پھوار کے ماحول میں اگر اللہ انسان سے حساب لے تو بھی انسان کے بس میں نہیں، تو بھی انسان کی طاقت نہیں، تو بھی انسان کی قوت نہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے سکے۔ تھوڑا تصور میں لائے، اگر کوئی پیر واقعی کوئی مرید کسی پیر سے سچی محبت کرتا ہے، یا کوئی شاگرد اپنے استاد سے سچا احترام کرتا ہے، اور استاد کا سچا احترام کرتا ہے، اور اگر استاد اس سے پوچھ لے کہ بتاؤ تم نے فلاں کام کیوں کیا تھا، تو بتاؤ استاد کے سامنے کیا ایک سوال کا جواب
شاگرد دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا باپ کے سامنے کیا کوئی جواب دینے کی قوت رکھتا ہے؟ مرید اپنے پیر کے سامنے کیا کوئی جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اندازہ کرو میرے بھائیوں، غور کرو، ذرا سوچو اور تصور میں لاؤ، جب پیر کے سامنے مرید جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے جواب دینے کی قوت نہیں رکھتا، جب شاگرد اپنے استاد کے سامنے جواب دینے کی قوت نہیں رکھتا، تو تصور میں لائیے وہ وحدہ لا شریک جس سے انبیاء بھی ڈرتے ہوں، جس سے اولیاء کا پتا جس کے خوف کی وجہ سے پگھل کر کے پانی ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے، وہ داستانیں ہیں اللہ اکبر کہ کوئی روتے روتے اپنی آنکھیں کھو گیا، اللہ کے خوف میں بہت سارے اولیاء روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی انہوں نے کھو دی۔ کچھ کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور آتا تو ان کا پتا پگھل کر کے، ان کا جگر پگھل کر کے بہتا ہوا لوگ محسوس کرتے۔ اسی طرح لوگوں کے چہرے مایوس نظر آتے، لوگوں کے چہروں پر اداسیاں نظر آتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات دیکھے گئے، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے۔ اندازہ فرمائے اللہ والوں کی کیفیت یہ ہے، انبیاء جس سے خوف زدہ ہوں، صحابہ کرام جس کے خوف میں آنسو بہائیں، اللہ اللہ ذرا غور کریں، وہ رب ہم سے سوال کرے گا، وہ رب ہمارا حساب لے گا، اللہ اکبر۔ اور ماحول کون سا ہوگا؟ باغ و بہار کا ماحول نہیں ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں کا ماحول نہیں ہوگا، فضاؤں کا ماحول نہیں ہوگا، رحمت کی فواروں کا ماحول نہیں ہوگا، بلکہ وہ ماحول کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوم حساب جس دن اللہ بندوں کا حساب لے گا، جس دن اللہ بندوں سے سوالات پوچھے گا، اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ذرا تصور میں لاؤ، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہو، جلسے میں انسان بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، تو گرمی کا احساس انسان کو بے چین کرتا ہے، پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے چینی ہے، پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے قراری ہے، رات کا ماحول ہے، سورج نکل کر چھپ چکا، چھپنے میں گھنٹوں گزر چکے، اس کے باوجود بھی گرمی کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ جب چوتھے آسمان پہ نکل کر کے چھپنے والے سورج کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات کو بھی گرمی محسوس کر رہے ہو، اس وقت جب انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا، چوتھے آسمان پہ نہیں، انسان کے سر پہ سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، جس کو بعض لوگوں نے سوا نیزے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا، جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے، اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی اللہ اکبر انسان کندھوں تک پسینے میں ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، اللہ اکبر، آنکھیں پانی بن کر بہ رہی ہوگی، انسان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولتا ہوگا جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر انسان پانی کھولتے ہوئے دیکھتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے، انسان کا بھیجا اس کی کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا، ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اس کا بھیجا بہ رہا ہوگا، یہ انداز ہوگا۔ اس وقت اللہ بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا۔ سوال کئی ایک ہوں گے، سوال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایک سوال قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس ماحول میں اس دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، نعیم، نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، نعیم کیا چیز ہے؟
मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए, नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये, नईम से मुराद ये। जो एक कौल आज आपके सामने पेश करना, अक़वाल बहुत है क्योंकि कुरान की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासिर बयान की गई है और ये तो ज़ाहिरी है, इसके अलावा जो बातिनी तफासिर है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब शारानी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, मगर मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर दिन एक नया माना लोगों के दिलों पर, जो अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, उनके दिलों पर अब भी मानिए कुरान नाजिल होती है, कुरान मुकद्दस का माना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। आयत नहीं नाजिल हो सकती, वही नहीं आ सकती, अब कुरान नाजिल नहीं हो सकता क्योंकि कुरान मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत के दिल के सदक़े में उलमा के दिलों पर अब भी मानिए कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। तो मुफस्सिरीन ने एक और नईम का ये बयान फरमाया, अल्लाह तुमसे क़यामत के दिन उस माहौल में जब सर पे सूरज होगा, भेजा इंसान के खोपड़ी में खोल कर उसकी नाक और उसके कान से बह रहा होगा, उस वक्त उसकी आंखें पिघल पिघल कर पानी बनकर बह रही होगी, उस वक्त माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे के काम ना आ सकेगा, गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, बाप पे गुजरेगी तो बेटे को पता नहीं, बेटे पे गुजरेगी बाप को पता नहीं, बीवी कहाँ है शौहर को पता नहीं, शौहर कहाँ है बीवी को पता नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। अल्लाह अकबर। उस माहौल में अल्लाह तुमसे पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नईम के बारे में, नईम से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह तुमसे उस माहौल में तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा कि बताओ तुमने अपनी जवानी की रातों को कहाँ गुजारा, तुमने अपनी जवानी के दिन को कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। अब मुझे बताओ, पीर को जवाब देने की हैसियत नहीं, मुर्शिद को जवाब देने की ज़बान में ताकत नहीं, उस्ताद को जवाब देने की ताकत नहीं, बाप को जवाब देने की ताकत नहीं। अल्लाह की बारगाह में हम किस मुंह से बयान करेंगे कि रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटते थे और ज़िना की फिल्में देखते थे। मुझे बताएं, मेरी कौम के जवान शर्क से लेके गर्ब तक, यकीनन राजमहल के जवान ऐसे नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के सभी लोग सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की बारगाह में अपनी जवानी की रातों का हिसाब लोग कैसे देंगे? नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वाले, अपने दिन को फिर अल्लाह अकबर शराब पीकर, जुआ खेलकर, नशा करके अपनी जिंदगी को, जवानी को तबाह करने वाले, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, बहनों का हक मारने वाले, बीवी की हक तलफी करने वाले, मुझे बताओ अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, बहनें अल्लाह को कैसे जवाब दे सकेगी कि वो बगैर दुपट्टे के बड़ी बेबाकी के साथ कभी मेलों में जाया करती थी, कभी फिल्मों में जाया करती थी, कभी वलीमों में जाया करती थी। मुझे बताओ, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के मुतालिक पूछेगा। और सुन लो, अल्लाह अकबर, कितना पूछा जाएगा इसकी तो कोई हद ही नहीं। बल्कि कुरान तो यहाँ तक कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा। आप मुझे बताएं, आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी क्या है? जवानी की कद्र करो। मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करना जैसे किसी इज्जतदार मेहमान की कदर करते हो। मेहमान की कद्र, मेहमान की कद्र जैसे करते हो। राजमहल वालों, आप तो मेहमानों की कद्र करना जानते हैं। हम राजमहल आते हैं तो शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं। उसकी वजह यह है,
فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی رضا الاقصی مدظر لہ العالی اپنے گھر لے جا کر اتنا پیار دیتے ہیں، ہم سوچتے کہ ہم اتنے چھوٹوں کو وہ کتنا نوازتے ہیں، کتنی مہمانی کا انداز۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ لوگ اتنی مہمانی کرنا جانتے، عزت کرنا جانتے، پیار کرنا جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیہ عصر کو عمر نو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک جامعہ اشرف نے دینی خدمات کو انجام دیا، اور اب جب وطن آئے تو بیماری کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہے، لگے ہوئے ہیں۔ 5 منزلہ بچیوں کے لیے ادارے کا قیام ہو رہا ہے، خانقاہ کا قیام ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا مفتی ہے کہ صرف درسگاہ کا قیام نہیں ہے بلکہ خانقاہ کا بھی قیام ہے، اور یہ فکر میں اگر کسی نے رنگینی دی ہے تو وہ مخدوم المشائخ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات کی برکتیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بچیوں کے ادارے کو بھی جلد سے جلد قیام کا معاملہ آسان فرمائے، اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، غور فرماؤ، میری قوم کے جوانوں، مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو۔ کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے۔ بلکہ مہمان، کوئی مہمان ہو، اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہمان بن کے تو 3 دن میں چلا جائے گا، اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے، اور جو 3 دن کے بعد رکے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو علماء کی سرزمین ہے۔ 3 دن تک مہمان رکتا ہے۔ مولا مشکل کشا کے قول کی ندرت پر قربان، اس اثر فکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا، ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رکتی۔ 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو، اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند۔ اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانوں کی قدر کرو۔ ہمارے مذہب میں جوان کی کیا عزت ہے، اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جن کی عزت کرتی ہے، بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا اسی لیے جوانوں کی قدر کرو۔ دیکھو صحابہ میں جو سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت ان کی عمر 37 سال کی تھی۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عمر 27 سال کی تھی۔ مولا علی نے کلمہ پڑھا، 7 یا 10 سال کی عمر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب احد کی جنگ میں حضور پہ آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا، اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا۔ ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے، بلکہ ایک حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں۔ جوانی دیکھو جب عبادت کرو گے صلہ ملے گا، لیکن جوانی جوانی ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہہ رہا تھا کہ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ شراب کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا۔ ایمان
نشہ ایمان ہوتا ہے، سراحی دین ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت میں۔ غور فرمائیں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، صبح کی عبادت کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ غور کریں، نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے، عوام پر ہے، ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت، جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے۔ جو راتیں مصلی پر گزارے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان جوانی میں حرام سے بچے، اب ذرا جملوں پہ غور کرنا، جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات پہ عمل کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ولایت اپنی جگہ، لیکن ولایت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ اور ایک تو صدیق نہیں، جوانی میں جو حرام سے بچے اللہ اس سے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ صرف حرام سے بچ جاؤ، فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو۔ آئیے حرام سے کیسے بچے، کیا کیا حرام ہے، میں چند حرام آپ کو گناتا ہوں، اللہ کرے آپ بچ جائیں۔ صدیق ایک صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا اجر۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ جلسے کے ناظم نے نہیں کہا کہ لوگ مبالغہ کر جائیں، نہیں، یہ اس نے کہا ہے، میرے امام کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حرام سے بچو، جوانی میں حرام سے بچو، فرائض اور واجبات کی پابندی کرو، 70 صدیقوں کا اجر ملے گا، 70 صدیقوں کا اجر ملے گا۔ حرام کیا ہے؟ نمبر 1 گن لیتے چلیں جتنے وقت میں گنجائش ہے، کیونکہ محفل تو جاری رہے گی لیکن مجھے اپنے وقت میں گفتگو تمام کرنی ہوگی۔ لیکن نمبر 1 پہلی چیز جو حرام ہے اور اشد حرام ہے وہ ہے جھوٹ۔ سماج میں، معاشرے میں جھوٹ کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، جھوٹ فیشن، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام۔ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولے، جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی یہ کہہ دے اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو 3-4 میں تمہیں سنڈے کے دن پارک میں گھمانے لے جاؤں، ایسی کہتے اور نہیں لے گیا، جھوٹ بولا، حرام۔ مذاق میں بول دیا، وہ دیکھو عبد الرحمن آ رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں آ رہا تھا، یہ بھی حرام۔ اندازہ فرمائیں جس مذہب میں، اب ذرا توجہ سے غور سے، مذاق میں بھی حرام، غور فرمائیں جس مذہب میں مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہو، آج وہ قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتی۔ سوچو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ آج اس کا بھی مس یوز کر سکتے ہیں۔
تو کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاں کر سکتا ہے۔ کوئی مومن فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور فرمائے، کون کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ہم مومن کب بنے؟ کامل مومن کب بنے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پیر و مرشد نے ٹوپی دی ہے، ہم اس ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ پیر مرشد نے امامہ دیا ہے، شجرہ دیا ہے، پیر و مرشد نے اپنا لباس دے دیا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں، سنبھال کے رکھا ہے، کہا کیا اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے؟ رسول اللہ نے جو شریعت کا تحفہ دیا، اللہ کے قانون کا تحفہ دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے؟ پیر کا شجرہ جتنا قیمتی ہے اس سے بڑھ کر سارے پیروں کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر محمد رسول اللہ نے تو ہمیں قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا، وہ کہاں ہے؟ وہ زندگیوں میں کہاں ہے؟ شجروں کی بالکل عزت کی جاتی اور کی جائے گی، ہم اس کے کبھی مخالف ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں سے زیادہ قرآن کی اہمیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم پیر کے شجرے کو اتنا جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہو، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کتنا عزیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے زور اور چیزوں پہ دیا، حقائق سے ہم کہیں نہ کہیں آنکھیں چرا رہے۔ اور سن لو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیوں کے درمیان اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اور یہ صرف دارالعلوم والے درسگاہی لوگ نہیں بلکہ خانقاہی لوگ بھی ہیں۔ سن لینا، اگر رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو پیر کا شجرہ قبر میں رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، جو قوم قرآن کو چھوڑ دے اللہ کے رسول اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جس کی شکایت شافع یوم النشور کرے اس کی سفارش کون کرے گا؟ کون اس کی سفارش کرے گا؟ اور قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے ہم نے بڑے بڑے منجن بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ ٹیوب پیسٹ استعمال کر کے منہ کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی، وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے، اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا؟ حرام سے بچو جوانی میں، 70 صدیقوں کا ثواب لو۔ نمبر 2، دوسرا حرام بد نگاہی، یعنی جن جیسے بدنگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا، یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی سمجھ لے جان لے کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے، ویسی عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو، اے محبوب اپنے غلاموں کو، مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آج بد نگاہی جو حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بد نگاہی، یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا، عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا۔ کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں، نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں، کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تقوی کی بات، ہو سکے اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔
یہ پرہیزگاری سے زیادہ کریں. ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے, اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے. زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے. جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھیں, اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی. قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے. مسجدوں سے دور ہونے والوں, مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں, میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دن آ گئے. اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں, تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی, افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی, تم ہی تھے. آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے جس کی حالت آج اتنی گر چکی, جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا, وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ کتنے حالات گر گئے, دین سے کتنے دور ہو گئے. آؤ سیدنا سلمان فارسی سرکار ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ اللہ اکبر. جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میری امت کے زاہدوں میں سے. کیسا زاہد؟ عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی جس نے چھت کے نیچے کبھی سونا پسند نہیں, بغیر چھت ایک درخت کے نیچے عراق کا گورنر رہتا تھا. جس کا خود کا گھر نہیں تھا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ سلمان فارسی فرماتے ہیں, دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے, لیکن 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے. جملے پہ غور کریں, اندازہ کریں. میری قوم کے جوانوں, جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, ہلاک مت کرو, تباہ مت کرو. سوچو اور غور کرو. سلمان فارسی کہتے 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل. کہا کیوں؟ کہا کہ 1 بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا خود کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کی شرمگاہ, کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, مگر کریں کیا؟ جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی. وہ قوم سلمان فارسی جو یہ بات کہیں کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے, مگر 1 بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کیا ہو گیا؟ زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے. میری قوم کے جوان 16 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہی قوم کے جوان تھے, یہی مسلم جوانوں کی کیفیت تھی. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے, اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی کی بیٹی پہ آنکھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر. یہ کردار تھا. اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر باپ کی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں. اللہ اکبر. سن لو, اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी आंखों से हराम को देखेगा क़यामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयां फेरी जाएगी, जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी। आप मुझे बताएं, एक और गुनाह हराम, कानों में ईयरफोन लगाकर जो मेरे जवान गाने सुनते, म्यूजिक, गाने, मौसीकी, वो गाने जो ज़िना पर उभारे, वो गाने जो हराम पर उभारे, वो गाने जिसमें कुफरिया और शिरकिया कलिमात हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन कानों ने गाने सुने होंगे, क़यामत के दिन उन कानों में शीशा पिघला करके डाला जाए। उनका है हमारे अंदर ताकत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो बात समेटते हैं, सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ पलटो। क्यों क्यों? और जवानी में ही पलट जाओ, जवानी ही में पलट जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है, अल्लाह उस जवान को अपना महबूब बना लेता है। अगर अल्लाह का महबूब बनना है, जवानी ही में तौबा कर। और जिन लोगों ने जवानी में तौबा की, वो क्या थे, खुदा ने क्या बना दिया। इख्तितामिया के तौर पे अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता, इसलिए कि बहनें भी, पहले औरतें गुनाह के मामले में इतनी आगे नहीं थी, लेकिन बुरा हो सीरियलों का, बुरा हो फिल्मों का, इसने भी औरतों को बहुत मिसगाइड किया। आपके यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया से ये बात हमारे कानों में आ रही है और तकरीर तो पूरी दुनिया ही के लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऐसा है कि साली बहनोई से महफूज नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, चचाजाद बहनें चचाजाद भाइयों से महफूज नहीं, भावज देवर से महफूज नहीं। ये फिल्मों की गंदगी है, हंसने की बात नहीं। एक दौर वो था मेरे भाइयों कि भाभी का चेहरा देवर पूरी पूरी जिंदगी नहीं देखते, और भाभियां देवरों के सामने कभी बेपर्दा नहीं आती। और आज तो लोग कहते हैं भाभी देवर का रिश्ता तो हंसी मजाक है, ये कोई और मजहब में हो सकता है, इस्लाम में नहीं हो सकता। इस्लाम में तो हम देवर जानते हैं मौला अली जैसे, और भावत जानते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका जैसे। हमारे मजहब में तकद्दुस, हमारे मजहब की पवित्रता की है। क्या हो गया, क्या हुआ है मेरी कौम को? अल्लाह अकबर। ये सब गंदी सीरियलों की गंदगी है। अपने घरों से सीरियलों का खात्मा होना चाहिए। बहुत शौक से आज कौम की बच्चियां पाकिस्तानी सीरियल देखती, हिंदुस्तानी सीरियल देखती, और बच्चियां बहुत शौक से कहती हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सीरियल है उसमें घरेलू दास्तान, कोई घरेलू दास्तान नहीं है, उसमें अफेयर सिखाया जा रहा है, देवर भावच की गंदगी के ताल्लुकात सिखाए जा रहे हैं, साली और बहनवई को गंदगी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारी चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों में इस्लामी कल्चर को रिवाज दो, अपने घरों में तकवा परहेजगारी के माहौल को रिवाज दो। आज लोग कहते हैं हम दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे। मैं कहता हूँ अपने घर की सल्तनत तेरे हाथ में है। जब तू अपने घर में इस्लाम कायम न कर सका तो तू मोहल्ले में क्या इस्लाम कायम करेगा मेरे भाई? तू दुनिया में क्या इस्लाम कायम कर? तेरे घर में तेरी चलती है, जब तूने वहां इस्लाम कायम नहीं किया, बता। ये बहनें बैठी हुई हैं, इनसे कहता हूं सुन ले वो भी तवज्जो के साथ। पहले की औरतें कैसी थी? मर जाना गवारा था, किसी मर्द के सामने आना गवारा नहीं था। हजरत राबिया बसरी नाम सुना होगा। वो राबिया काबा जिसके इस्तिकबाल के लिए आता, मशहूर वाकया बार बार आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो दो जुमले में सिर्फ इशारा कर दूं, वाकया नहीं बताता। जब राबिया बसरी हज के लिए गई तो क्या देखा कि काबा राबिया के इस्तिकबाल के लिए आया। तो राबिया ने काबा देख के कहा, ए काबा तू क्यों आया? मैं तुझे तो देखने नहीं आई थी, मैं तो यार के दीदार के लिए आई थी। वो राबिया बसरी
ایک مرتبہ جا رہی ہے رستے سے، کسی مرد نے دیکھ لیا، رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا۔ توجہ کریں، آج مرد دیکھ لے، مرد پکڑ لے، چوڑی پہنانے کے بہانے عورتیں اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دیتی۔ اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے، اور ویکسین کے طور پر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہے، اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹ جینس پہن کے بیٹھتے کمینے جان بوجھ کر خبیث، اور وہ تمہاری عورتوں کی کوہنیاں اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں، اور مانڈی پہ رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں، اور کس طرح پکڑتے ہیں۔ میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، زمینی حقائق کے لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے جو ہے وہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ غور کر لیں اور اچھی طرح غور کر لیں، تمہاری غیرت کہاں مرتی ہے؟ جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مہندی کے نام پہ بیچتے، دلہن کو ہاتھ اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے، پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہووں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، چوڑیے والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے، جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے، وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھو، ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو۔ کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ جہنمی کون ہے اور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج مہندیوں کے نام پہ، چوڑیوں کے نام پہ، بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ یہ دیوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے، حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا؟ حضرت رابعہ کا کیا قصور تھا؟ لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتے، آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے بے باک لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر کا، ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں، رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے۔ میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا، پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے گا۔ ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے؟ مجھے حیرت اس بات پر ہے۔ پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ درندے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے۔ جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے
باغبان کی طرح ان کی شرارتیں ہیں، جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈلاتی بھی نہیں، ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں۔ آؤ، وہ جو بات کرنے چلا تھا، کیا عورتیں تھی، کیا بیٹیاں تھی، کیا مقدس ہستیاں تھی، ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا تھا، بہت چھوٹی سی عمر تھی، 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی تھی، کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک بیٹی، ان کے ذکر سے آج بھی نگاہوں میں تقدس پیدا ہوتا۔ 13-14 سال کی بیٹی ہے، ماں نے کہا بیٹا چلی ذرا بازار چلی جا اور فلاں سامان لے کر، بازار جا تھوڑا سامان لے۔ علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر، 13-14 سال کی لڑکی، وہ بازار کیا گئی، ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، بہت عمر اس کی بھی نہیں تھی، 16-17 سال کا وہ جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے۔ یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ہم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا، کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے، جو چمڑی نے جہنم میں جلنا ہے وہ کب سے خوبصورت ہونے لگی؟ خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لڑکی کو، اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس جوان نے کہہ دیا کتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جاؤ۔ جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا، لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا حسین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، جھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں۔ اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا رک 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 ٹھہر، ابھی تیرا علاج کرتی ہوں۔ وہ جوان وہی ٹھہر گیا، لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، تشت تھی، اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے۔ آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی؟ ہاں میں وہی جوان ہوں۔ کہا اس لڑکی نے یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ وہ جوان سمجھ گیا پہلی ہی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا۔ ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا اے جوان میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا، یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کو بیوی بنائے گا، کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا
اور توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا. لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا. اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیاں ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہیں اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے. وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش. لیکن اللہ اکبر، رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا. صبح ہوئی، دل میں خیال آیا، اے جوان، دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں. اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. پورے محلے کو روتا دیکھا. اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ. تو کسی نے کہا پتہ نہیں کون منچلا تھا، پتہ نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا. اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے. اس جوان نے کہا اے جوان، تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے. ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے. مر گئی ایک قوم کی ایک بغیرت بیٹی، ایک باغیرت بیٹی مر گئی ایک قوم کی. اے جوان، تینے کیا کر دیا؟ احساس احساس احساس. پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. مولا، میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کوئی عورت تو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادات، خاتم الولایت، فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب جیسا مرشد ملا. اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے. اور اسی حسن بصری کو پھر وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ تینوں سلسلے اگر مولا علی پہ جا کے ملتے ہیں تو اس کے دو واسطے ہیں، ایک تو امام حسین کی ذات ہے اور دوسرے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت. اس لیے میرے جوانوں، آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں. ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے. اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے. تو کسی نے کہا مرشد، بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا. اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت راتیں چلی جائے گی
جوانی کی یہ رنگین سی راتیں چلی جائے گی میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے۔ جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر میں سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلیں گے، یہ آنکھیں بہے گی۔ یہ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث میں آئی ہیں، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہیں، یہ باتیں مشاہدے کی ہے۔ قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو۔ سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں پاپ کرنے والوں، جب اس کو کیڑے پڑیں گے، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے پہ گازے حسن بن کر مل کے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر حرام نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر پاپ کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ اگر جوانی میں خدا کو منا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف کانفرنس۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائیں نہیں، محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو قائم رکھیں۔